पुलिस मेडिकल कोर। फौज मुल्क का अमीर तरीन इदारा है। ये अस्पताल भी बना सकता है, स्कूल, यूनिवर्सिटियां और हाउसिंग स्कीमें भी। पुलिस के पास तो यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के लिए भी पैसे नहीं होते। हम मांग तांग कर गाड़ियों में पेट्रोल डलवाते हैं। हमारी राइफलें और आंसू गैस के शेल तक एक्सपायर्ड होते हैं। लिहाजा हम मुल्क में अच्छे और मयारी अस्पताल कैसे बनाएंगे? और हमने अगर बना भी लिए तो हम डॉक्टर्स और नर्सें कहां से लाएंगे? मुझे वो आवाज से नाराज लग रहे थे। वो पुलिस अफसर थे और उन्हें मेरा पुलिस अस्पताल का आइडिया पसंद नहीं आया था। उनका कहना था, पुलिस गरीब और मजलूम है, इसे आवाम से भी मार पड़ती है और हुकूमत से भी। हमें अगर मुल्क के दिफाई इदारों के बजट का 10% भी दे दिया जाए तो हम मुल्क को अंदर से महफूज और पुरअमन बना देंगे। लेकिन हमें गालियों के सिवा कुछ नहीं मिलता। मैंने हंसकर अर्ज किया, मलिक साहब, आपकी बात दुरुस्त होगी, लेकिन आपके सवाल के अंदर ही जवाब मौजूद है। ये दुरुस्त है, फौज ने अस्पताल भी बनाए, तालीमी इदारे भी, हाउसिंग सोसाइटियां भी, और उसने फैक्ट्रियां भी लगाईं और तेल और गैस की तलाश की कंपनियां भी बनाईं। हम कह सकते हैं ये ताकतवर इदारा है। इसके पास खरबों रुपए का बजट भी है और ये सब इस बजट और इस ताकत का नतीजा है। लेकिन हम अगर बाकायदा रिसर्च के बाद डेटा जमा करके तज्जिया करें तो बात बिल्कुल मुख्तलिफ निकलेगी। फौज में अंग्रेज के दौर से मेडिकल, एजुकेशन और इंजीनियरिंग 3 कोर्स मौजूद हैं। फौज मुल्क से चुन चुन कर टॉप के इंजीनियर्स, टीचर्स और डॉक्टर्स को इन कोर्स में शामिल कर लेती है और ये कमाल कर देते हैं। अब सवाल ये है, फौज को आला दर्जे के लोग कहां से मिल जाते हैं? फौज दरअसल इन लोगों को कमीशन्ड ऑफिसर की हैसियत से इदारे में शामिल करा देती है। लिहाजा मुल्क के ज्यादातर माहिर उस्ताद, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स सिविल के बजाय फौज में शामिल होना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि फौज उन्हें डायरेक्ट कैप्टन का रैंक दे देती है और उनकी प्रमोशन भी जल्दी हो जाती है और उन्हें सहूलतें भी ज्यादा मिलती हैं। लिहाजा ये सिविल गवर्नमेंट की बजाय आर्म्ड सर्विसेज को फौकियत देते हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आर्मी मेडिकल कोर की खातून डॉक्टर निगार जौहर लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक भी पहुंच गई हैं। सर, ये इदारे और ये मॉडल भी पाकिस्तानी हैं। आप इन मॉडल्स को कॉपी क्यों नहीं करते? आपको किसने रोका है? वो हंसे और हमारी बातचीत खत्म हो गई। पाक फौज भी पाकिस्तानी इदारा है। इसमें भी हमारे बेटे भाई काम करते हैं और अगर ये इदारा पाकिस्तानी होकर कोई सिस्टम बना और चला रहा है तो मुल्क के बाकी इदारे भी सिस्टम बना और चला सकते हैं। हमने बस खुले दिल के साथ फौजी सिस्टम का मुतालिया करना है और फिर इसे एडॉप्ट कर लेना है। हम भी ट्रैक पर आ जाएंगे। मसलन आप पुलिस अस्पताल के इशू ही को ले लीजिए। पुलिस अगर इदारे के अंदर स्पेशल ब्रांच, सीटीडी, डॉल्फिन फोर्स और ट्रैफिक पुलिस जैसे सेमी इंस्टीट्यूट बना सकती है तो ये पुलिस मेडिकल कोर और पुलिस इंजीनियरिंग कोर क्यों नहीं बनाती? आप मेडिकल कोर और इंजीनियरिंग कोर बनाएं और डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को डायरेक्ट एएसपी का रैंक देकर भर्ती कर लें। मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स और प्रोफेसर्स तक लाइन में खड़े होकर पुलिस में भर्ती हो जाएंगे। मुल्क की इंजीनियरिंग क्रीम भी पुलिस में आ जाएगी। आप अपने जमीनी हकाइक को ज़हन में रखें। पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग थानेदार बनना चाहते हैं। फौज ताकतवर इदारा है, लेकिन फौजी अफसर भी पुलिस में आने के लिए जोर लगाते रहते हैं।
آدھے سے زائد کیپٹن اور میجر، ایس پی اور ایس ایس پی بننا چاہتے ہیں۔ اگر یہ پولیس میں آنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹرز اور انجینئرز کیوں نہیں آئیں گے؟ یقین کریں، لائن لگ جائے گی۔ پولیس کے پاس جگہ کا بھی کوئی ایشو نہیں۔ ہر شہر، ہر تحصیل اور ہر ضلع میں پولیس کے پاس ایکڑوں کے حساب سے زمینیں موجود ہیں۔ آپ وہاں ہسپتال شروع کر دیں، فنڈ حکومت سے لیں۔ حکومت نہ دے تو آپ اپنے ریزرو فنڈ سے رقم نکال کر ہسپتال بنائیں اور منافع کا ایک حصہ پولیس کے پینشنز اور ملازمین کو دیتے رہیں۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو آپ کمپنی بنائیں، اس کا سٹاک لانچ کریں، عوام سے رقم اکٹھی کریں اور ہسپتال بنا لیں۔ پولیس کے ہسپتالوں میں پولیس کے افسروں اور جوانوں کا علاج فری کریں اور عوام کو چارج کریں۔ ہسپتال بھی چل پڑیں گے، عوام کو بھی فائدہ ہوگا اور پولیس فورس کا علاج بھی ہوتا رہے گا۔ پولیس اسی طرح ہر صوبے میں میڈیکل کالج اور انجینئرنگ یونیورسٹی بھی بنا سکتی ہے۔ اس سے انہیں نیا ٹیلنٹ بھی ملے گا اور ریونیو بھی۔ پولیس کی انجینئرنگ کور آگے چل کر سڑکیں بھی بنا سکتی ہے اور ان کی مینٹیننس کے ٹھیکے بھی لے سکتی ہے۔ یہ بے شک گیس اور تیل کی ڈرلنگ نہ کرے، لیکن یہ گیس کی سروسز کے شعبے میں تو آ سکتی ہے۔ مگر پولیس کا المیہ یہ ہے، یہ یونیفارم اور جوتے تک مارکیٹ سے خریدتی ہے۔ یہ اگر چاہتی تو یہ کم از کم 2-3 شو فیکٹریاں، 3-4 کاٹن ملز اور رائفلیں بنانے کے 2-3 کارخانے لگا سکتی تھی۔ اس میں کیا حرج تھا؟ ملک میں 5-5.5 لاکھ پولیس فورس ہے اور یہ لوگ اکیلے نہیں ہیں، یہ 5-5.5 لاکھ خاندان ہیں۔ اگر ایک خاندان میں 5 افراد ہوں تو یہ 25 لاکھ لوگ بنتے ہیں، اور یہ تعداد کم نہیں ہوتی۔ یورپ میں 13 ملکوں کی آبادی اس سے کم ہے اور یہ سب لوگ خریدار ہیں۔ پولیس اپنے خاندانوں کے لیے کم از کم فروٹ اینڈ ویجیٹیبلز منڈیاں ہی بنا لیتی۔ آپ ملازمین اور ان کے خاندانوں کے لیے کپڑوں اور جوتوں کی فیکٹریاں ہی لگا لیتے۔ آپ پولیس ملازمین کے بچوں کے لیے اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں ہی بنا لیتے، اور آپ ہسپتال اور انجینئرنگ کمپنیاں ہی بنا لیتے، تو آج پولیس فورس کا مورال، ریونیو اور امیج کہاں ہوتا؟ اسلام آباد میں پولیس فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ہاؤسنگ اسکیم بنی تھی۔ اس کے پاس پرائم لوکیشن تھی، لیکن فاؤنڈیشن کرپشن کی نظر ہو گئی۔ دائیں بائیں موجود ہاؤسنگ سوسائٹیاں 10 گنا ہو گئیں۔ لوگ پولیس فاؤنڈیشن کے پلاٹ بیچ کر کھرب پتی ہو گئے، لیکن فاؤنڈیشن کا بیڑا غرق ہو گیا۔ آج بھی پولیس فاؤنڈیشن کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور گٹر ابل رہے ہیں۔ آپ اسے DHA بنا سکتے تھے، آپ کو کس نے روکا تھا؟ ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ حسد اور منفی سوچ ہے۔ ہم خود آگے بڑھنا نہیں چاہتے اور دوسروں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے، لہذا پورا ملک جام ہو کر رہ گیا ہے۔ پاکستان میں مارکیٹ ہی مارکیٹ اور روزگار کے ذرائع ہی ذرائع ہیں۔ ہم نے تو ابھی تک صاف ستھری سبزیوں، گوشت اور دودھ کا بھی بندوبست نہیں کیا۔ آپ ملک کی کسی سبزی منڈی میں چلے جائیں، آپ کو ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس جانے والے ٹماٹر اور پیاز بھی نالے کے کنارے پڑے ملیں گے، جبکہ فروٹ کیچڑ کے اندر دھنسا ہوگا۔ آپ انہیں دیکھیں اور پھر خود سے سوال کریں، کیا یہ بزنس اپرچونٹی نہیں؟ پولیس اگر صرف یہ مارکیٹ ہی اٹھا لے، یہ پورے ملک میں فروٹ اور ویجیٹیبلز کی مارکیٹیں بنا دے، تو یہ 1 مہینے میں $1 بلین کمپنی کھڑی کر سکتی ہے۔ ہم دنیا میں دودھ پیدا کرنے والا 4تھا بڑا ملک ہیں۔
نیسلے کے دودھ کا دنیا کا سب سے بڑا پلانٹ پاکستان میں ہے، لیکن آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے، کیا اس ملک میں صدر اور وزیر اعظم کو بھی خالص دودھ ملتا ہے؟ جواب اگر نہ ہے تو پھر بتائیے، کیا یہ مارکیٹ نہیں؟ پولیس کا ویلفیئر ٹرسٹ دودھ کی مارکیٹ میں کیوں نہیں آتا؟ یہ دودھ کے فارمز بنائے، دودھ کا برانڈ لانچ کرے اور سپلائی شروع کر دے۔ پولیس حکومت کی امداد سے آزاد ہو جائے گی، اور ملک کے ہر شہر میں بسوں اور ویگنوں کے اڈے ہیں۔ پولیس سارا دن وہاں سے ٹریفک ہٹاتی رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود گاڑیاں پھنسی رہتی ہیں۔ پولیس کمپنیاں بنا کر یہ اڈے کیوں نہیں لے لیتی؟ اس سے ٹریفک کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور مسافروں کو بھی سہولت ہوگی۔ مجھے یقین ہے پولیس کی قیادت اب یہ سوال کرے گی، ہم اس کے لیے ملازم کہاں سے لائیں گے؟ جناب، آپ اپنے زخمی اور ریٹائرڈ ملازمین کو ان اداروں میں کھپائیں۔ آپ ملازمین کے بچوں کو ان کمپنیوں میں بھرتی کریں، اور آپ عوام سے براہ راست بھرتیاں کریں۔ انہیں اے ایس آئی، انسپیکٹر، اے ایس پی اور ایس پی کے رینکس دیں۔ ملک کے تمام ماہر اور پڑھے لکھے لوگ پولیس کے دفتروں میں ہوں گے۔ اس سے ملک میں ملازمتوں کے نئے ذرائع بھی پیدا ہوں گے، پولیس کا ریونیو بھی بڑھے گا اور پولیس کا امیج بھی اچھا ہو جائے گا۔ لیکن یہ بہرحال کرنے کی باتیں ہیں، اور آپ اگر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں گے تو پھر آپ کے ملازمین اسی طرح امداد بھری نظروں سے دوسروں کی طرف دیکھتے رہیں گے۔ پولیس اہلکاروں کی بیوائیں عرضیاں اٹھا اٹھا کر افسروں کے دفتروں کے سامنے بیٹھی رہیں گی، اور افسر شرمندگی سے ان سے آنکھیں نہیں ملا سکیں گے۔ پاکستانی پولیس واقعی مظلوم ہے۔ یہ بیک وقت غربت، نفرت اور حکومتی عدم توجہ کا شکار ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اسے اس گرداب سے کون نکالے گا؟ پولیس کو صرف اور صرف پولیس ہی ٹھیک کر سکتی ہے۔ لہذا پولیس قیادت کو سامنے آنا ہوگا۔ یہ وزرائے اعلیٰ کو خوش کرنے کی بجائے اپنی فورس پر توجہ دے۔ وزرائے اعلیٰ اور پوری قوم خود بخود خوش ہو جائے گی۔